الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں 12 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ کل کی تراویح میں ہم نے 11ویں پارے کی تلاوت کی تھی، اور 11ویں پارے کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور موجودہ دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے عقائد و نظریات بنے ہوئے ہیں اس کی بھی وہ مخالفت کرتا ہی آیتیں ہیں، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سی عقائد و نظریات رکھنے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، فرمایا اے غیب بتانے والے نبی، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ کافر تو ہمیں پتہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان لے کر نہیں ہے وہ کافر ہیں۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ان کے جو عقائد و نظریات قرآن کے خلاف ہوں، ان کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ جو ظاہری طور پر تو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو لیکن اندر سے وہ اسلام کو قبول نہ کیا ہو، تو ایسے جو منافقین ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم کیا دیا؟ جہاد بھی کرو اور ان پر سختی کرو۔ سختی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 84 میں سورہ توبہ کی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا ان میں سے جب کوئی مر جائے تو پھر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اب یہ کون منع کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ نماز جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان، جو مسلمان کہلانے والا ہے اسی کا نماز جنازہ ہوگا، لیکن اگر مسلمان کہلانے والوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو منافق ہے، جس کے عقیدے درست نہیں ہیں، تو اللہ نے منع فرما دیا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ اور پھر احادیث طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، جیسا کہ ایک جنازہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بتائے گا فلاں کا جنازہ ہے۔ کہا نہیں پڑھاؤں گا جنازہ۔ کون منع کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، جو رحمت للعالمین ہے، جن کی رحمت للعالمین صفت کو بیان کر کے لبرل قسم کے لوگ ہم سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم گستاخوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کر لیں، ہم گستاخوں کے لیے نرم ہو جائیں، کہتے ہیں وہ بھی تو رحمت للعالمین ہے۔ تو ہم انہی کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ اوصیہ ستہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نہیں پڑھایا جنازہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھا رہے؟ کوئی کیا وجہ ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، نمازیں بھی پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ نمازیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن مر گیا، اب جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ کہا میں اس لیے جنازہ نہیں پڑھا رہا، یہ میرے عثمان سے نفرت کیا کرتا تھا، میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا، حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا۔ تو پتہ چلا جو صحابہ کی گستاخ ہو، جو حضور علیہ السلام کی گستاخ ہو، یا جن کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہوں، وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی۔ اور اس کی اگر مزید تفسیر بیان کریں احادیث طیبہ کی روشنی میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے مزید اس کی وضاحت کی ہے، کہا کہ بیمار پڑ جائیں تو عیادت نہیں کرنا۔ کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، جو بدعقیدہ لوگ ہوں، اگر وہ بیمار بھی پڑ جائیں تو پھر ان کی عیادت بھی نہیں کرنی، مر جائیں جنازہ نہیں پڑھنا، قبر پر نہیں جانا۔ یہ سارے احکامات کس کے ہیں؟ اللہ رسول کے احکامات ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہم لبرل قسم کے جو لوگ اور میڈیا کے اندر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ گستاخوں کے لیے مسلمان نرم گوشہ ہو جائے، اور افسوس کے ساتھ ایک مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جو گستاخوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب چاہے وہ گستاخ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، یا اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، اور مسلمانوں کی تعداد ہے ان سے دوستیاں کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان سے ساتھ تعلقات قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ رسول نے منع فرما دیا۔ اللہ رسول نے منع فرمایا، جب نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، حضور علیہ السلام نے عیادت کرنے سے منع کر دیا کہ بیمار پڑ جائے تو عیادت نہیں کرنا، تو جب وہ صحیح سلامت ہو تو اسے ملنے کا حکم ہوگا؟ اس میں تو حکم یہ ہے کہ اس سے دوستی بھی نہیں کرنی، اس کی کسی طرح سے جو ہے، بلکہ ایک جگہ پر فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان لوگوں کے لیے تمہارے دل میں سختی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ ایسے لوگوں کے لیے، گستاخوں کے لیے، بدعقیدہ لوگوں کے لیے تمہارے دل میں سختی ہونی چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ہوتی ہے، مسجدوں کا ذکر ہوتا ہے،
تو ہم سے پوچھا جائے تو ہم بھی منع کرتے ہیں کہ بعض مساجد میں نہیں جایا کرو، بعض مساجد میں کہتے یار وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی تو نمازیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کہا مسجد تو وہ بھی تھی جو مسجد درار، جس کا اللہ رب العالمین نے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہا کہ جن لوگوں نے مسجد درار بنائی، یہ پوری منافقین نے ایک مسجد بنائی مسجد نبوی کے قرب میں کہ جو مسجد نبوی میں نہ جا سکیں، اور دیکھو انہوں نے جو حکمت بیان کی اپنی، کہا کہ مسجد نبوی میں جو نہیں جا سکتے وہ یہاں پر آ جائیں، وہ دور جن کو پڑتی ہے وہ مسجد درار میں آ جائیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آ گئے منافقین، کیونکہ وہ تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لے کر آئیں، آپ تشریف لے کر آئیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ میں جہاد پر جا رہا ہوں، غالباً غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، تو آپ نے منع فرمایا کہ ابھی میں جہاد پر جا رہا ہوں، واپسی آ کر دیکھتے ہیں۔ جب جہاد سے واپسی آئے تو نبی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی، کہا اے پیارے حبیب یہ جو مسجد بنائی ہے نا یہ مسجد درار ہے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا ہو۔ تو کہا اگلی آیت کریمہ میں فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہیں جانا، کبھی بھی اس مسجد میں، حالانکہ ہے تو مسجد نا، ہے تو جو ہے نا وہاں پر نمازوں کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن وہاں پر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام میں فرقہ واریت پیدا ہو، مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا ہو، تو نبی اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہیں جائیے۔ جو ہے اب ایسی مساجد جہاں پر اللہ رسول کے خلاف باتیں ہوتی ہوں، اب بولے کہ کون سی مسجد ہے جہاں اللہ رسول کے خلاف باتیں ہوں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے جہاں پر توحید کا نام لے کر حضور علیہ السلام کی شان میں کمی کو بیان کیا جا رہا ہو، حضور علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہو، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت اور معجزات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، تو یہاں پر جہاں قرآن و سنت کے خلاف عقیدے بیان کیے جا رہے ہوں تو پھر اس مسجد میں جانے سے ہم نے منع نہیں کیا، اللہ منع فرما رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں نہیں جانا۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 کے اندر یہ حکم آیا، اور پھر سورہ توبہ کی 118 آیت نمبر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 صحابہ کا ذکر کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہا کہ وہ 3 لوگ کہ جو پیچھے رہ گئے، وہ 3 مخلص صحابہ تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا جہاد پر جانا ہے، منافقین بھی تھے اور وہ تو بہانے بازیاں کر کے پیچھے رہ جایا کرتے تھے۔ یہ 3 مخلص صحابہ تھے، ان میں سے ایک جو تھے وہ بڑے مالدار بھی تھے، ان کا ارادہ تھا کہ جانے کا، انہوں نے کہا میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس سواری بھی ہے، اپنے کاموں کو نمٹا لوں پھر میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب وہ کرتے 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 سستی کی وجہ سے تینوں کے تینوں پیچھے رہ گئے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، پیچھے رہ گئے۔ اور جب حضور علیہ السلام جہاد سے واپسی آئے نا، منافقین بھی آ گئے، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ عذر تھا، میں یہ مجبور تھا، یہ تھا، جھوٹ بولنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ پتہ تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، حضور جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن حضور کو پتہ تھا کہ اس سے ناراض ہونے کا فائدہ کیا، ناراضگی اپنوں سے ہوتی ہے، ناراضگی جو ہوتی ہے نا اپنوں سے ہوتی ہے۔ تو منافقین نے قسمیں کھا کر جھوٹ بولتے رہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے سب کو بھیج دیا، کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں نازل کیا۔ یہ 3 صحابہ آئے، انہوں نے سچ بولا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا ناراضگی کا اظہار فرمایا، حالانکہ وہ صحابہ ہیں، پہلے جنگوں میں شریک ہوتے رہے اور حضور کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، دین کی خاطر قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن ایک جہاد کے موقع پر جہاد میں شریک نہ ہو سکے سستی کی وجہ سے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اعلان کر دیا تمام صحابہ ان کا بائیکاٹ کر دیں، تمام صحابہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اب 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 30 دن، اور صحابہ کرام کی حالت، اور صحابہ کرام دیکھو دل میں محبت بھی تھی، جانتے تھے کہ مخلص ہیں، لیکن حضور کا حکم آ گیا، اب یہ کسی کو سلام کریں کوئی سلام کا جواب نہ دے، کوئی سلام کا جواب نہ، حضور کی بارگاہ میں بھی آ جاتے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی دل میں محبت تھی، جانتے تھے کہ میرے مخلص صحابہ ہیں، لیکن اللہ کا حکم، اللہ رب العالمین کا جب تک حکم نہیں آئے، اب حضور علیہ السلام کے پاس یہ بیٹھتے نا تو حضور ان کو دیکھتے، اور جب یہ حضور کو دیکھتے حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے، یہ بھی محبت والا انداز ہے۔ تو 30 دن گزر گئے، 30 دن کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے قاصدین کو بھیجا 3 صحابہ کے پاس کہ ان سے کہو کہ اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جائیں، اپنی بیویوں سے بھی کیا ہو جائیں،
الگ ہو جائیں۔ اب دیکھو قربان جائیں، یہ صحابہ تھے، کسی کے ذہن میں بات نہیں ہے کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اور آج ہم نے ایک جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو آج ہم سے اتنی سختی والے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ جب تینوں صحابہ کے پاس گئے نا، کہا کہ بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ۔ پتہ انہوں نے کیا کہا کہ پتہ کر کے آؤ ویسی ہی چھوڑنا ہے یا طلاق دینی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں طلاق دیں تو ہم طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہیں، یا رسول اللہ بس آپ پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں، طلاق نہیں دینی، بس جدا ہو جاؤ، ان کو اپنے گھر پر بھیج دو۔ چنانچہ 30 دن کے بعد جو ان کی بیوی ہے وہ بھی چلی گئی۔ اب ان کے اوپر حالت دیکھو کیسی ہے، دوست بھی سامنے موجود ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، لیکن کوئی کلام و سلام نہیں کر رہا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ نے فرمایا کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے سب لوگ موجود ہیں لیکن اس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، سلام کوئی کریں تو سلام کا جواب نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا حکم تھا کہ کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے خط لکھا ان میں سے ایک صحابی کو، خط لکھ کر کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آج تمہارے نبی نے جو ہے تمہارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے، آ جاؤ تم ہمارے پاس، ہم تمہیں جو ہے نا عہدہ بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، لالچ دینے لگے۔ اب وہ خط لے کر عیسائی بادشاہ کا قاصد ان صحابی کے پاس آیا۔ جب ان صحابی کے پاس آئے نا، سوچو ذرا وہ صحابہ کرام کیسے پختہ ایمان والے تھے، کیسی حضور سے محبت کرنے والے تھے، تکلیفوں پر کیسے صبر کرنے والے تھے۔ وہ جب خط آیا نا، آفر مل رہی ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں مال و دولت دیں گے، عہدہ دیں گے، سب کچھ تمہیں دیں گے، دنیا کی آرائش دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا نا تو آپ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، کہا کہ اب عیسائی بادشاہ بھی ہم پر تمنا کرنے لگے۔ وہ خط پھاڑ کر جلا دیا، خط پھاڑ کر جلا دیا۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ جب آیا نا حضور علیہ السلام بھی خوش ہو گئے، اور جب صحابہ کو پتہ چلا ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے گئے کہ مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا۔ اور سوچو ذرا، وہ صحابہ تھے سب کچھ قربانی دینے والے، لیکن حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، جنگ میں نہیں گئے تھے، ناراض ہو گئے کہ جب دین کا دفاع کرنے کی باری آئی تو جو صحابہ پیچھے رہ گئے حضور علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے۔ تو آج بھی جب دین پر بات آ جائے اور مسلمان پیچھے رہ جائے، حضور علیہ السلام کا امتی پیچھے رہ جائے، وہ اپنے کاروبار میں لگا رہے، تو مجھے بتاؤ حضور سے ناراض نہیں ہوں گے؟ وہ صحابہ سے ناراض ہو گئے 40 دن تک، جب بائیکاٹ کر کے رکھا 40 دن تک۔ تو آج اگر کوئی مسلمان حضور کا امتی جب دین پر کوئی بات آ جائے، دین کے خلاف کوئی بات کرے اور مسلمانوں کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو، مسلمان اپنے کاروبار میں لگے رہیں، دنیا داری میں لگے رہیں اور کوئی اس معاملے کے اندر اپنا کردار ادا نہ کریں، تو مجھے بتاؤ حضور علیہ السلام کتنے ناراض ہوتے ہوں گے؟ جب صحابہ سے ناراض ہو رہے ہیں تو پھر ہم کہاں ہیں؟ ہماری تو کوئی قربانیاں ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو اسلام کی خاطر ہماری قربانیاں کیا ہیں؟ اگر آج ہم مسجد میں بھی آ رہے ہیں تو ایک تعداد ہے، ہم ہر بندہ اپنے پر غور کرے، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نیک سمجھا جاؤں۔ ہم اگر دین کا کوئی کام بھی کر لیتے تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا کچھ بدلہ مل جائے، لوگ ہماری عزت کریں، ہم اتنا دین کا کام کرنے والے ہیں، ہم تو دین کا کام کر کے کہ دنیا کے اندر ہم جو ہے اس کا اجر طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو صحابہ تھے، جب صحابہ سے ناراض ہو گئے تو پھر آج ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اور آج وقتاً فوقتاً کبھی حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو، حضور کی ناموس پر حملہ ہو، کبھی جو ہے دین کے خلاف بکواس کی جا رہے، کبھی پاکستان کے اندر ہی، باہر ملکوں کی بات تو چھوڑو، پاکستان میں بھی عورت مارچ کے نام پر وہ نکل کر گھٹیا قسم کی عورتیں وہ اسلام کے خلاف، اسلام کے احکامات کی دھجیاں اڑائیں، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑائیں اور مسلمانوں کو کچھ بھی فرق نہ پڑے، مسلمان کوئی کردار ادا نہ کریں، غصے کا اظہار بھی نہ کریں، تو مجھے بتاؤ حضور علیہ السلام ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم جب بھی دین کی بات آ جائے نا اپنی طاقت کے مطابق کام کریں۔ اب ہم بولے یار ہم ایک کے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں بولوں یار ایک مسجد میں بیان کر لوں گا کیا ہو جائے گا؟ ابھی بولوں گا کہ ہاں بھی نکلنا ہے کسی کام کے لیے، ابھی اتنے سارے لوگ ہوں گے، جب نکلیں گے تو 2-3 لوگ ہوں گے، یہ تو ہمیں تجربہ ہے اس چیز کا۔ جب دین پر بات آ جائے نکلو بھائی، باہر نکلنا ہے، احتجاج کے لیے نکلنا ہے، سب بولیں گے ہاں نکلیں گے، جب باہر نکلتے ہیں تو 4-5 ہوتے ہیں۔ اب ہم بولیں کہ یار ہمارے کہنے سے کیا ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیں کہ ہمارے کہنے سے، ہمارے کچھ بولنے سے کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ جو ہدہد تھا نا، ہدہد، وہ 19 پارے میں انشاءاللہ واقعہ بھی آئے گا، وہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اور اس سلیمان علیہ السلام کا وزیر بنا کیوں؟ کیونکہ یہ ہدہد وہ پرندہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، یہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لے کر اونچائی پر چلا جاتا اور وہاں سے قطرے پھینکتا،
کوئی بولتا تیرے قطروں سے آگ تو بجھے گی نہیں، کہا آگ بجھے گی نہیں بجھے گی مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میں تو چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے غلاموں میں، ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں، ان کی حفاظت کرنے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ بس ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم کیا ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا۔ صحابہ جب چلے تھے بدر کے میدان میں، 8 تلواریں تھیں، یہودی کہنے لگے او بھائی کس کے آسرے پر جا رہے ہو، 8 تلواریں، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ہتھیار بھی ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں، کھانے کا سامان نہیں، کس کے آسرے پر جا رہے ہو؟ کہ جو ہمیں لے کر جا رہا ہے نا اسی کے آسرے پر جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمارا کام ہے میدان میں آ جانا، باقی آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اسلام کے لیے، ہم کھڑے ہو جائیں حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے، ہم کھڑے ہو جائیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے، تو ہم اپنا کردار ادا کریں تاکہ قبر میں جب جائیں نا تو قبر میں ہمیں حضور علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کی آیتیں تو بھی رہ گئی ہیں بہت ساری، ہم نے تو کچھ بیان نہیں کیا، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ہم جو ہے وہ آیتیں جو مخصوص آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔